آج آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنے ہیں وہ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر وکلاء جن کی 40 سال کی پریکٹس ہو گئی ہے، جن کو وکالت کرتے ہوئے زندگی گزر گئی ہے، جن کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی 20 سال کی پریکٹس ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر وکلاء میں سے ہیں وہ شعیب شاہین صاحب کو عرصہ تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کی پریکٹس کرتے ہوئے۔ 20 سال سے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں۔ کیا آج قاضی فائز عیسیٰ کو خواب خرگوش کے مزے لینے چاہیے؟ کیا آج قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں جاگنا چاہیے تھا؟ کیا آج سو موٹو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا؟ اس کی وکلاء پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے، ان کی گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے، ان کو کالر سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہے، جس طرح آپ کے سامنے تھا رات جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوا، جس طرح شعیب شاہین صاحب کے ساتھ ہوا۔ ہم اس چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اگر ان کے خلاف کوئی چارجز تھے، کوئی کیس تھا، کوئی ایف آئی آر دیتے، کوئی بتاتے کہ ہاں یہ آپ پہ چارجز ہیں، یہ آپ کی ایف آئی آر ہے، فلاں عدالت میں آپ کا کیس ہے، آپ عدالتوں میں پیش کریں، عدالتیں جانیں، ہم جانیں۔ میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے وکلاء کے تعصب میں یا پی ٹی آئی کے تعصب میں اس حد تک گر گئے ہیں، اس حد تک گر گئے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس حد تک وہ گر چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں ہر حال میں اس چیز کا سو موٹو نوٹس لیں اور فی الفور بازیاب کرائیں۔ اس ٹائم تک ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ایف آئی آر نہیں دی گئی، ہمیں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ شعیب شاہین صاحب ایسے وکیل ہیں جن کے آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز لگے ہوئے تھے۔ بینچ نمبر 4 میں ہم بتا کے آئے ہیں کہ شعیب شاہین صاحب پیش نہیں ہو سکتے، کیس ایڈجرن کیا جائے اس وجہ سے کہ ان کو غائب کر دیا گیا ہے، وہ منظر عام پہ نہیں ہے، ان پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، ان پہ کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہے، ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ رات سے وہ غائب ہیں اور اس ٹائم تک عدالت کے قانون پہ جوں نہیں رینگی، اس ٹائم تک کسی قسم کی کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کی اسٹرانگلی مذمت بھی کرنی چاہیے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہم استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ اپنے وکلاء کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ آفیسر آف کورٹ کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو ایسے مسند پہ بیٹھنے سے بہتر ہے اتر جاؤ، بہتر ہے استعفیٰ دے دو، بہتر ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ آپ تعصب کی اینک اتارو گے تو آپ کو کچھ نظر آئے گا۔ وہ کہتے تھے، کل انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بینچ بنتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا فیصلہ کیا آنا ہے۔ بھائی قاضی صاحب، خدا کے لیے، میلارڈ، حضور جسٹس صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، آپ کی عدالت میں آج کے ٹینور میں، آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ جس بینچ میں آپ بیٹھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آئے گا، یہ ہمارے خلاف آئے گا۔ آپ نہ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، نہ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں۔ آپ نے آئین پاکستان کو بھی مجروح کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا آپ اپنے آئین پاکستان کو نہیں بچا سکتے؟ کیا آپ اپنے آئین پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ خدا را سوچیں، کچھ کریں عوام پاکستان کے لیے، آئین پاکستان کے لیے، قانون پاکستان کے لیے۔ میں آپ سے بارہا التجا کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر بھی التجا کروں گا، خدا کے لیے خدا کا خوف کریں۔ آپ اپنے وکلاء کو تحفظ دیں، آپ اپنے وکلاء کو بازیاب کرائیں، ان کی بازیابی آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ اپنے وکلاء کو بازیاب نہیں کرائیں گے تو آپ کو اتنے بڑے عہدے پہ، اتنے بڑے منصب پہ، اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھنے کا حق بھی نہیں ہے۔ آج اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سو موٹو نہ لیا تو ہماری وکلاء کی میٹنگ، بار کی میٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ہم اپنا نیکسٹ لاہ عمل دیں گے کہ فی الفور وکلاء کو بازیاب کرایا جائے۔ اگر ان پہ کوئی ایف آئی آر ہے، اگر ان پہ کوئی چارج ہے، اگر ان کا کوئی گناہ ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کریں۔ عدالتیں جانیں، ہم جانیں، عدالتیں جانیں، وکلاء جانیں۔ وکلاء کے اوپر اس طرح کا تشدد کسی صورت برداشت نہیں ہوگا، نہ ہم کریں گے۔ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اس ظلم کے خلاف، اس وسطائیت کے خلاف۔ آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم شراب و شباب کی محفلیں سجائے بیٹھا تھا، اس کے پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار ہو رہے تھے۔ کہاں گیا پارلیمنٹ کا تقدس؟ کہاں گئی پارلیمنٹ کی پریمیسز؟ آپ کے سامنے تھا، درجنوں ایم این ایز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیا پارلیمنٹ کے کوئی پارلیمان کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا؟ جو ایم این ایز ہیں ان کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے؟
ہم اپنے وکلا کے لیے سب کچھ کریں گے, ہم اپنی جانیں دیں گے, ہم اپنے سینے پہ گولیاں کھائیں گے. ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ عدالتوں کو التجا کر سکیں, ریکویسٹ کر سکیں. ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں, آج ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں, ہم ادھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی آئے ہوئے ہیں, ہم انسداد دہشت گردی میں بھی ہمارے وکلا دوست انتظار کر رہے ہیں, کھڑے ہیں. اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کورٹ میں تو پیش کرو تاکہ ہمارے بندوں کا کوئی پتہ تو چلے. آپ نے جبری گمشدگی میں سپریم کورٹ کے سینئر وکلا کو غائب کیا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا, اس سے بڑی فسطائیت کیا ہوگی, اس سے بڑا جبر کیا ہوگا. تھینک یو. تھینک یو. سر یہ مائک دے دیں.